الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی جانب سے اس دنیا میں ہر قوم کی جانب الگ الگ نبیوں کو مبعوث کیا گیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلا انسان اور پہلا نبی بنا کر بھیجا، اور یہ سلسلہ وہاں سے کئی ہزار سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب یہ قیامت تک باقی رہنے والی نبوت اور رسالت ہے. آپ نے کہا تھا لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد اس دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، ساری باتیں، سارا طریقہ، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور اللہ رب العالمین نے بھی اس پر مہر لگاتے ہوئے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور اس دین کا نام جو دین ہے، جس دین پر سب کو چلنا ہے، وہ دین ہے دین اسلام. دین اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی دین ہو، اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین پر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا وہ دین مقبول نہیں ہے. وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ رسم، وہ رواج، کوئی بھی چیز ہو،
وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اور ان کے بعد سلسلے وار مسلمانوں نے محفوظ کر کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے گزری، اور پھر اس کے بعد 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد نبوت کی حالت میں گزری ہیں۔ مکمل 63 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر ملی۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے اور مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق مکہ مکرمہ میں وہ گھر کی جگہ آج بھی موجود ہے، اور جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ گھر جس گھر میں آپ کی وفات ہوئی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر، وہ بھی آج بھی موجود ہے، اور اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہے۔ دنیا کے مسلمان جب بھی وہاں پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور آپ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ تک کے جو زندگی ہے، اس زندگی میں ایک مسئلہ تاریخ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے کون سی تاریخ کو، اور مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا کون سی تاریخ کو۔ تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، آج تک بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جن فرقوں نے نبی کی پیدائش اور وفات کو لے کر بہت زیادہ مسلمانوں کو الجھنوں میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے۔ کتنے مسلمان تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کائنات کے بننے سے پہلے تھے، تو کائنات کے بننے سے پہلے تو مکہ بھی نہیں تھا، لیکن جب ان سے پوچھا جائے نبی کا شہر کون سا ہے تو کہتے ہیں مکہ، اور گھر کہاں ہے جہاں نبی پیدا ہوئے تو کہتے ہیں یہ مکہ میں فلاں جگہ یہ گھر ہے جہاں پر آج سعودی حکومت نے لائبریری بنائی ہوئی ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب نبی تھے یہ بھی کہتے ہیں، اور کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی نہیں ہوا۔ کچھ نے پیدائش کو تو ساری دنیا سے کائنات سے پہلے بتا دیا، اور کچھ نے تو نبی کی وفات کا آج تک انکار کر رہے ہیں کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوگی؟ اس کائنات کو بنے، یہ زمین کو آسمان کو بنے کتنے ہزار سال ہو گئے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اور جب سے ہم جانتے ہیں 1450 سال کا جو عرصہ ہے، گویا یہ عرصہ بھی اس میں داخل ہو گیا اور ابھی تک وہ زندہ ہیں، اس کا مطلب نبی کی عمر 63 سال نہیں ہوتی، کئی ہزار سال ہوتی ہے۔ تو نہ پیدائش کا دن معلوم اور نہ وفات کا دن پتہ، وفات تو ہوئی نہیں ہے تو وفات کا بھی پتہ نہیں۔ پھر یہ جو کہتے ہیں وفات نہیں ہوئی، پھر مدینہ میں جا کر اس قبر کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ کیوں وہ کہتے ہیں یہ روضہ مبارک ہے، اس جگہ پر نبی آرام فرما رہے ہیں؟ بھلا زندہ انسان قبر میں کیوں آرام کرے؟ یہ کوئی انسان تصور کر سکتا ہے کیا؟
ظاہر سی بات ہے جب باہر لوگوں کو اصلاح کی، انہیں تعلیم کی ضرورت ہے، تو ایک انسان جس کو مربی معلم بنا کر بھیجا گیا وہ قبر میں جا کر آرام کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ یا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو بعض مسلمانوں نے نبی کی پیدائش اور وفات کو بھول بھلیا بنا کر چھوڑ دیا۔ وہ نبی جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، جس کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے سلسلے میں مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اتنے الجھنوں کا شکار ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی مانی اور وفات بھی مانا، کہتے ہیں پیدائش مکہ میں ہوئی اور وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن ان کے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے تاریخ کا۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی پیدائش ہوئی اور آپ کا انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا، اکثر لوگ اس پر متفق ہیں۔ ربیع الاول میں پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا، تقریباً لوگ اس پر بھی متفق ہیں۔ مسئلہ آتا ہے جب یہ پوچھا جائے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، کون سی تاریخ کو انتقال ہوا، تو سب ایک آواز کہتے ہیں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو انتقال ہوا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے پیدائش کب ہوئی ہے تو کہتے ہیں 2 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو، اور بھی کئی تاریخیں بتائی جاتی ہیں۔ وفات کے بارے میں تو سب ایک آواز کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا ہے، لیکن پیدائش کے دن کے معاملے میں لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ اس میں رحمت للعالمین نامی کتاب قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ، اسی طرح قدیم اماموں میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور کئی ایسے محدثین نے، یہاں تک کہ ماہر فلکیات محمود حسری نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیر کا دن ہے، تو پیر کے دن صرف 9 تاریخ ہی آئے گی، اس سال جس سال نبی کی پیدائش ہوئی تھی، جس سال کو ہم عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھی والا سال، جس میں ابرہہ کا لشکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا۔ اس واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو ایک بات یہ واضح ہے کہ وفات کی تاریخ کے بارے میں تمام مسلمان متفق ہیں کہ ربیع الاول کی 12 کو آپ کی وفات ہوئی، لیکن پیدائش سے متعلق اختلاف ہے، اور اس میں زیادہ راجح یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ شروع ہو رہا ہے کہ پھر مسلمانوں کے درمیان میلاد کے نام سے جو دن منایا جا رہا ہے یہ 12 کو کیوں، جبکہ ان سب کا اتفاق ہے کہ 12 کو انتقال ہوا ہے۔ پیدائش کے بارے میں 9 بھی ہے ان کے نزدیک، 12 بھی ہے ان کے نزدیک، 8 بھی ہے ان کے نزدیک، تو انہوں نے 8، 9، 12 ان سب میں صرف 12 کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کیا ایک تاریخ دو حادثے میں مشترک نہیں ہو سکتی تھی؟ ظاہر سی بات ہے ہو گئی، اور آج تک لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پیدائش کے دن کو، جگہ کو، سب کو جانتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد بھی جو سلسلہ چلا رہا سب کو پتہ ہے وہ دن اور وہ تاریخ، لیکن کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پیدائش کے دن کو میلاد کا دن بنا کر خوشیاں منانا یا جشن منانا یا جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا، ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اس کی جو شروعات ہوئی اس کے پیچھے ایک بہت خطرناک تاریخ ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ جب میلاد کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے حادثے اور واقعات بنا کر مسلمانوں کے درمیان پیش کیا۔ جیسے کبھی آپ نے سنا ہوگا، ہم نے یہاں کئی بار ذکر کیا ہے، رجب کے کنڈے لوگ جعفر صادق کا نام لے کر کرتے ہیں، لیکن جس نے رجب کے کنڈوں کی شروعات کی، جعفر صادق کا نام تو اس کے خواب میں بھی نہیں تھا۔ اس نے شروعات اس لیے کیا تھا کہ اس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ہم معاویہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہم اسے ظالم سمجھتے ہیں، ظالم کے انتقال پر ہم خوشی منا کے لوگوں میں مٹھائی تقسیم کریں گے۔ شروعات یہاں سے ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کو اگر یہ کہا جائے کہ صحابی کی وفات پر خوشی مناؤ، لوگ نہیں منائیں گے، تو وہاں انہوں نے جعفر صادق کا نام بیچ میں داخل کر دیا۔ آج مسلمان جعفر صادق کا نام لے کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہی حال نبی کے ساتھ بھی ہوا۔ تقریباً شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب نبوت لے کر مکہ میں آئے تھے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ کو جانا تھا علی بن ابی طالب کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام کو شبہ ہو گیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ علی اور محمد دونوں کا چہرہ ملتا جلتا تھا، شکلیں ملتی جلتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بجائے وہ علی بن ابی طالب کے گھر جا کر انہیں نبوت دینے کے، وہ غار حرا میں جا کے محمد بن عبداللہ کو نبی بنا کر آ گئے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک بھی آج بھی آپ دیکھیں شیعوں کی کتابوں میں جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے جبرائیل سے نفرت کرنے والے یہود تھے۔ قرآن نے جس کا ذکر کیا، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو اللہ کا، اس کے رسول کا، فرشتوں کا اور جبرائیل کا دشمن ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے، چونکہ وہ آسمانی پیغام اللہ کا پیغام ہوتا تھا، صاف و شفاف پیغام، اور دنیا میں جب لوگ دوسری چیزوں پر عمل کرتے تھے تو اس پیغام کی مخالفت کرتے تھے، اور ساتھ میں پیغام لانے والے سے بھی نفرت کرتے تھے۔ اس زمانے سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ کو اسے اور اچھا سمجھنا ہے، ابوبکر کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عمر کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، عثمان کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور جب شیعوں کے پاس علی کا نام لیں تو کہتے ہیں علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام، وہ عمر علیہ السلام کبھی نہیں بولیں گے، وہ عثمان علیہ السلام کبھی نہیں بولیں گے۔ حتیٰ کہ جن صحابہ کو وہ صحابہ مانتے ہیں، سلمان فارسی، انہیں بھی وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ سلمان فارسی جن سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں، انہیں بھی سلمان فارسی علیہ السلام نہیں کہتے، بلکہ انہیں کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور علی کو کہتے ہیں علی علیہ السلام۔ ہم جب نبیوں کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ مطلب ہم نبیوں کے نام کے آخر میں علیہ السلام کہتے ہیں، لکھتے ہیں۔ شیعہ یہ سمجھتے ہیں
جبرائیل نے خطا کی تھی، لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ حقیقت میں نبی کون ہے، لہذا ہم جو اصل نبی ہیں علی، انہی کے نام کے آخر میں علیہ السلام کہیں گے، حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آخر میں بھی علیہ السلام نہیں کہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی سے انہیں نبوت ملی ہے۔ نتیجہ جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو آگے آپ پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے سب سے زیادہ شیعوں نے یا اس فکر کے لوگوں نے جس شخص کو سب سے اونچا مقام دیا وہ تھے علی رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ ابوبکر، عمر، عثمان کے مقابلے میں بھی۔ اب یہ تاریخ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ میلاد کے پیچھے واقعہ کیا ہے۔ آج مسلمان جس حالت پر گزرے ہوئے، جس راستے پر جا رہے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ آج لوگوں سے پوچھو تو لوگ کہتے ہیں کیا نبی کی پیدائش پر خوشی منانا غلط ہے؟ کیا درود پڑھنا غلط ہے؟ کیا کوئی نظم پڑھنا نبی کی تعریف میں غلط ہے؟ کیا نبی کی سیرت رات میں بیان کرنا غلط ہے؟ کیا محبت کا اظہار کرنا غلط ہے؟ جب یہ سب غلط نہیں ہے، کیا نماز پڑھنا غلط ہے؟ عید میلاد کے نام سے نماز پڑھنا غلط ہے؟ کیا نماز غلط ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب سوالات ایسے کیے جائیں گے تو کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا، یہ جرأت بھی نہیں ہوگی کہ نماز غلط، محبت غلط، محبت کا اظہار غلط، سیرت بیان کرنا غلط۔ کون کہے گا بھلا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسے سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی کہے کیا پانی کا استعمال کرنا غلط ہے، تو آپ کہیں گے نہیں۔ کیا کھجور کھانا غلط ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا گیہوں کے دانے اور اسی طرح سے جو کے دانے جو اناج کی شکل میں ہوتے ہیں، کیا یہ اناج کا استعمال کرنا غلط ہے؟ ہم کہیں گے نہیں۔ کیا کسی کو کیا پینا پلانا غلط ہے؟ تو کہیں گے نہیں۔ کیا تجارت کرنا غلط ہے؟ تو کہیں گے نہیں۔ جب سب غلط نہیں ہے تو شراب غلط کیوں ہے؟ تب شراب کیوں غلط ہے؟ وہ کیوں حرام ہے؟ اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں کھجوریں ہوتی ہیں، اس میں جو ہوتا ہے، اس میں لوگ تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک پینے والا پلانے والا ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ محنت ہوتی ہے۔ محنت سے نبی نے منع نہیں کیا، تجارت سے نبی نے منع نہیں کیا، پانی کو حرام نہیں بتایا۔ کھجور تو نبی کی سنت ہے، نبی کی محبوب غذا ہے، جو بھی نبی استعمال کرتے تھے، شہد بھی نبی کو محبوب تھا۔ پھر شراب کیوں حرام ہے؟ ظاہر سے بات ہے، بس اس کو اگر سمجھنا ہے تو آپ میلاد کو بھی سمجھ جائیے۔ جب ہم کہتے ہیں میلاد غلط ہے تو کہتے ہیں محبت غلط کیسے ہوگی؟ بھلا نماز پڑھنا غلط کیسے ہو گیا؟ فجر تو ہم پڑھ رہے ہیں، 10 بجے ہم نے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ نماز میں تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، نماز میں تو کسی دوسرے دیوتاؤں کے نام تو نہیں لیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نبی کی محبت کے ترانے گاتے ہیں۔ نبی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور جو نبی سے محبت کا یہ اظہار نہ کرے تو پھر لوگ کہتے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیسیوں کے۔ آخر یہ جو شراب کی طرح یہ جو مجموعہ بنا کر آج میلاد بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ کیا یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا ہے؟ کیا یہ خلفائے راشدین نے کیا ہے؟ کیا یہ چاروں امام نے کیا ہے؟ کیا یہ محدثین اور فقہاء کا طریقہ رہا ہے؟ تو بھلا انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی سے محبت کی جانی چاہیے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ نماز پڑھنا صحیح ہوتا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا ہے کہ جشن منانا، خوشیاں منانا اچھی بات ہے؟ بھلا ان لوگوں نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ اگر آپ دیکھیں جو رسم ہے، جو طریقہ ہے، جو آج دنیا بھر کے اندر جھنڈیاں لگا کر لوگ باقاعدہ نکلتے ہیں جلوس کی شکل میں،
اور لوگوں میں کو کھلاتے پلاتے ہیں، خیر کا کام سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے کی تاریخ آپ سنیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں، اسی طرح سے وفیات الاعیان کے اندر، اسی طرح امام رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں، ہندوستان سے لے کر عرب تک سینکڑوں علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ یہ جو شروعات ہے اس کی، یہ کہاں سے ہوئی؟ تو کہتے ہیں عراق جو زمانے سے فتنوں کی سرزمین رہی ہے، جہاں سے تمام باطل فرقے وجود میں آئے ہیں۔ شیعوں کا وجود یہیں سے ہوا، خوارج کی پیدائش یہیں پر ہوئی ہے، اور میلاد کی پیدائش بھی یہاں ہوئی۔ میلاد کی پیدائش نہ مکہ میں ہوئی نہ مدینہ میں ہوئی۔ میلاد النبی کا جو جلوس ہے یا جو اس کی خوشیاں ہیں، اس کا جشن ہے، اس کی پیدائش ہوئی عراق میں۔ اور یہ کون سا زمانہ تھا؟ تو کہتے ہیں مظفر الدین نامی ابو سعید کوکبوری ایک موصل، عراق میں دجلہ کے بازو میں ایک شہر ہے موصل، اس موصل کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا مظفر الدین۔ انتہائی گندا آدمی، انتہائی بدخلق انسان، کہتے ہیں انتہائی بے دین انسان تھا، انتہائی بے دین انسان تھا۔ اس شخص نے باقاعدہ سن 604 ہجری میں، 604 ہجری کا مطلب یہ ہوتا ہے صحابہ کا زمانہ گزر چکا، چاروں اماموں کا زمانہ بھی گزر چکا، محدثین کا زمانہ بھی گزر چکا، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جتنی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان سب کے زمانے گزر چکے۔ 604 ہجری، نبی کی وفات کے بعد تقریباً 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کیسے 604 ہجری میں اس شخص نے باقاعدہ اپنی قوم کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا، لیکن اس طریقے کے لیے اس نے باقاعدہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کا انتخاب کیا، 9 کا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ 12 تاریخ نبی کی وفات کا دن ہے، اور وہ دن ہمارے لیے خوشی کا ہے، کیونکہ جب نبی کی وفات ہوئی تبھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہرت ملی۔ جب تک نبی تھے تب تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سنتا نہیں تھا، کیونکہ نبی کا مقام ہے۔ ان کے انتقال کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا، اسی لیے جب انہوں نے 12 امام بنائے، 12 امام میں پہلا نام نبی کا نہیں ہے، پہلا نام علی کا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو امام ہیں یہ امام نبی سے زیادہ افضل ہیں، یہ امام نبی سے افضل ہیں، یہ نبی سے ہی نہیں ان سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ان سب سے افضل ہیں۔ علی کو پھر وہ نبی سے افضل بتاتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں علی نبی اصل ہونا چاہیے تھا، اسی لیے علیہ السلام کہہ کر ان کو خطاب کرتے ہیں۔ لہذا یہ مظفر الدین نے جب میلاد کا جشن منانے کی شروعات کی تو اس دن جس دن نبی کی وفات ہوئی، جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر شیعوں نے خوشیاں مناتے ہوئے رجب کے کنڈے مسلمانوں کو دے دیے، ایسے ہی نبی کے وفات کے دن شیعوں نے مسلمانوں کو نبی کی وفات پر خوشیاں مناؤ اور جشن مناؤ، یہ ان کو ہوم ورک دے دیا۔ ہر سال مسلمان بڑے اہتمام سے نہا دھو کر اچھے اچھے کپڑے پہن کر بوڑھے جوان بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر نکلتے ہیں، چلیے آئیے خوشیاں منائیے، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اس دن ہمارے نبی وفات پائے تھے، ہم سب کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ آج سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دنیا میں بڑھ گیا تھا، کیونکہ ہم علی کو نبی مانتے ہیں۔ اس کے پیچھے اتنی گھناؤنی تاریخ ہے، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے نماز پڑھنا غلط کیوں ہے، روزہ رکھنا غلط کیوں ہے، صدقہ و خیرات کرنا غلط کیوں ہے،
محبت کا اظہار غلط کیوں ہے؟ یہ یہاں لوگوں کو الجھا کے رکھے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے حقیقت تو یہ ہے. اسی لیے جو جشن مناتے ہیں وہ سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھتے ہوئے وہ نبی کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں. وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے نبی کی نبوت کا انکار کر کے علی کو نبی منانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل نبی آخری علی ہے. اور شروعات کیسے ہوئی ہیں آپ دیکھیں. آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس جب میلاد کا جشن ہوتا ہے بعض جگہوں پر تو لوگ ناچتے بھی ہیں، لڑکیوں کو تک اسٹیج پر نچایا جاتا ہے اور کھانے بنتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے یہ 2024 اور 25 کی شروعات ہے. یہ ناچنا گانا ڈھول بجانا حتیٰ کہ ظہر عصر کی نمازوں کے وقت میں بھی مساجد کے سامنے سے یہ جشن جاتا ہے، اندر نمازیں ہوتی ہیں، باہر ناچتے رہتے ہیں. مظفر الدین جو موصل کا حاکم تھا، اس شخص نے کیا تھا؟ شروعات کیسے کی؟ 604 ہجری میں اس میلاد کے جلوس کی یہ طریقے کی شروعات ہوئی ہے. سفر کے مہینے سے، ربیع الاول سے پہلے سفر کا مہینہ آتا ہے، ایک مہینہ پہلے سے ہی اس نے باقاعدہ موصل کے باہر میدان میں بڑے بڑے خیمے لگائے، اور وہاں رات کے وقت میں یہ حاکم مظفر الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں جاتا تھا. رات بھر باقاعدہ وہاں شعراء، اشعار بولنے والے، قوالیاں، نعت خوانیاں، یہ جو الگ الگ چیز گاتے اور لوگوں کو جھوم مچاتے ہیں، تو اس طرح سے جو حرکتیں کرتے ہیں باقاعدہ راتوں میں ایسے لوگوں کو وہاں جمع کیا جاتا. گاؤ آپ گاتے رہو، لوگ ناچتے رہیں گے. وہ گاتے تھے، عورتیں وہاں باقاعدہ ناچتی تھی، اور یہ چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھتے تھے، شراب پیتے تھے. ماہ سفر کا پورا مہینہ رات بھر عصر کے بعد یہ میدان میں جاتے تھے، اور فجر کے بعد، صبح ہونے کے بعد واپس آتے تھے. جب ربیع الاول کی 11 اور 12 تاریخ آئی تو ان دونوں تاریخوں میں پھر باقاعدہ اونٹ، گائیں، بکریاں اور ایسی الگ الگ غذائیں ذبح کر کے باقاعدہ ان سب کو، جنہوں نے ایک مہینہ گایا تھا، ناچے تھے، شراب پیا تھا، اس برائی میں ان کا ساتھ دیا تھا، ان سب کو کھلایا جاتا تھا، اور پھر محفل میلاد کے ترانے گائے جاتے تھے. جتنے اماموں نے میلاد کی شروعات کی تاریخ لکھی ہے ان سب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ رات بھر ناچنا، گانا، ڈھول بجانا، طبلے بجانا، شراب پینا، اور پھر دن بھر یہ حالتیں، یہ کام شروع کیا تھا مظفر الدین جو موصل کا حاکم تھا اور انتہائی گندا انسان. اور کہتے ہیں اس کے لیے اس نے دین کا بھی استعمال کیا. کیسے؟ اس زمانے میں جو صوفی علماء تھے، آج بھی دیکھیے صوفی لوگ کیسے کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں. ابو الخطاب عمر بن حسن نامی ایک شخص تھا جو بہت بڑا صوفی مانا جاتا تھا، جس کو لوگ اپنا پیشوا سمجھ کر اس کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے. اسے کہتے تھے کہ تم یہ جو جشن ہے ہمارا نبی کے میلاد کے نام سے، اس کے جائز ہونے کے بارے میں فتویٰ دو. تو باقاعدہ اس شخص نے ایک کتاب لکھ کر اس جشن کے جائز ہونے کا فتویٰ لکھا، اور بادشاہ نے اس کو 10,000 دینار انعام دیے. اور یہاں سے پھر یہ میلاد کے جشن کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن انہوں نے اس دن صبح نماز نہیں پڑھی تھی. اب لوگ باقاعدہ نماز پڑھنے لگے ہیں، اور آگے اور کیا کیا کریں گے اس کا اندازہ نہیں ہے. ابھی تو نبی کی وفات پر خوشیاں مناتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، کل اور کون کون سے صحابی کی وفات پر خوشیاں منائیں گے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. کیونکہ شیعوں نے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ بنایا
پھر نبی کو ٹارگیٹ بنایا، اب باقی رہے ابوبکر، عمر اور عثمان۔ ایک زمانہ آئے گا جب شیعہ اپنی کمپنیوں میں یہ مٹیریل بنا کر ان صوفی مسلمانوں کو دیں گے، اور ابوبکر صدیق کی وفات کے دن بھی ایک دن خوشیاں یہ لوگ منانا شروع کریں گے۔ پھر کہیں گے نہ ابوبکر سے محبت کرنا کیا غلط ہے کیا؟ خوشی منانا غلط ہے کیا؟ باہر نکلنا غلط ہے کیا؟ لوگ 26 جنوری کو باہر نکلتے ہیں تو ہم 12 تاریخ کو باہر کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس طرح کے پھر لوگ ہیرا پھیری کر کے ایک حرام کام کو دین بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آگے لوگ کیا کیا دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک مدعا بنا دیا گیا، اب اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے آج آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں لا کے اس کو ثابت کر رہے ہیں، حدیثیں لا کر ثابت کر رہے ہیں۔ ہم ان کا جواب نہیں دینا چاہیں گے، ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اصل بنیاد کیا ہے اس کی۔ یہ بنیاد یہ ہے، اب اس کے لیے آپ چاہے ادھر ادھر سے دلیلیں گھما پھرا کر لاؤ، آپ کی بنیاد میں ہی خرابی ہے، فساد ہے۔ لہذا ہر وہ مسلمان جو آج کے دن میں میلاد منا رہے ہیں اسے اللہ کے سامنے توبہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس حالت میں مر جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی دشمنی میں اس کا انتقال ہو جائے، نبی کی عداوت پر اس کا انتقال ہو جائے، کیونکہ جو نبی کی وفات پر خوشی مناتا ہے، ناشتہ گاتا ہے، اس کی شروعات جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ مسجد میں کیوں آئے جمعہ کے دن، آپ کیا کہو گے؟ میرے نبی جمعہ کے دن مسجد میں آئے تھے، میرے نبی نے جمعہ کے دن خطبہ دیا تھا، میرے نبی نے نماز پڑھی تھی، میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیا تھا، صحابہ سے خطاب کیا تھا، اسی لیے ہم آئے ہیں۔ آپ جب دین کا یہ کام کر رہے ہیں تو آپ ثبوت نبی سے دے رہے ہیں، اور آپ سے یہ پوچھا جائے جشن کیوں منا رہے ہیں، تب کیا جواب دو گے؟ کہ میرے نبی نے جلوس نکالا تھا، خلفائے راشدین نے نکالا تھا، اس دن نبی نے کوئی عید منائی تھی، کوئی نماز پڑھی تھی۔ آپ کو وہاں سے کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ وہ انتہائی بدبودار انسان مظفر الدین کے اس عمل سے جس میں وہ رات بھر شراب پیتا تھا، عورتوں کو نچاتا تھا اور ان گانے ناچنے والوں کو دعوتیں دیتا تھا، آپ کو کہنا پڑے گا ہمارے مظفر الدین ناچنے گانے والا، اس نے یہ کام کیا تھا، لہذا ہم بھی ناچ گا رہے ہیں۔ تو آپ کس کے راستے پر جا رہے ہو؟ اور مظفر الدین نے وہ تاریخ کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے نزدیک نبی نہیں ہیں، علی ہمارے نزدیک نبی ہیں، اس لیے نبی کا انتقال جب 12 کو ہوا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ اس دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر مقام مرتبہ پروان چڑھا۔ یہ سوچ ہے اس کے پیچھے، اسی لیے اصل بنیاد کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے بدعات سے خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔